تیز ہوا کے پہلے جھونکے کو خوش آمدید کہتے ہی بجلی الوداع ہو گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بے قراری کے عالم میں کوئی مسلسل کھڑکیاں پیٹ رہا ہو۔ گپ اندھیرے میں گرجتے برستے بادلوں نے ماحول کی ہولناکی میں اضافہ کر دیا تھا۔ باقی کی رہی سہی کسر بجلی کے کڑکنے کی دل دہلا دینے والی آواز اور آنکھیں چندھیا دینے والی روشنی نے پوری کر دی۔ رات کے آخری پہر شائع کرتی ہوا اور دھواں دار بارش کی تیز بوچھار سے طوفان کی شدت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ موزوں ہوا کے مستقل تھپیڑوں سے کمرے کی لکڑی کی اکلوتی کھڑکی کے پٹ دھڑ کی زوردار آواز سے کھلے۔ یا اللہ خیر! چادر میں تہہ کے لیٹی نگہت خوف زدہ ہو کر ایک جھٹکے سے چارپائی سے اٹھ بیٹھی۔ چند قدم کے فاصلے پر سوئچ بورڈ کے نزدیک چارجنگ کی غرض سے دیوار پر لٹکائی ٹارچ تک وہ اندازے سے پہنچی۔ ٹارچ آن کرتے ہی کمرے میں ہلکی سفید روشنی پھیلی اور اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرے سہمے بے تحاشا دھڑکتے دل کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ کھڑکی کے پٹ مضبوطی سے بند کر کے دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ یا اللہ! یہ اندھیری طوفانی رات اکیلے کیسے کاٹوں گی؟ دل میں شکوہ اٹھا۔ عام دنوں میں بھی رات کی تاریکی اور ہولناک خاموشی میں اس کی آنکھوں کے سامنے کتنی ہی محرومیاں ناچتیں اور نیندیں اڑا لے جاتی۔ آج تو پھر خوفناک طوفانی رات تھی جو کسی طرح کاٹے نہیں کٹنی تھی۔ ماں صحیح کہتی تھیں کہ کلاتے کوئی روئی رکھ دی نہ ہوئے۔ ماں کی یاد پر اسے اپنی تھکی ماندی آنکھوں کے گوشے نم ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ خدا جانے بے فکری کی نیند کی مٹھاس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور کن لوگوں کو چکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک نگہت کو تو بے فکری کی میٹھی نیند میسر نہیں آئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے حالات کے کتنے ہی بے رحم تھپیڑے اپنے نازک وجود پر سہے تھے۔ جس بالی عمر میں لڑکیاں شوخی سے بھرپور ہوتی ہیں، آنکھوں میں رنگین سپنے اور دل میں امنگیں پالتی ہیں، وہ گھر کی فکر میں گھلنے لگی تھی۔ بیمار ماں، فکر معاش میں جوتا باپ، اکھڑ مزاج بھائی اور سن کی پرواہ میں ہلکان ہوتی وہ اکیلی جان۔ ریو نگو کہاں ہے؟ اماں کی ایک آواز پر سب کام کاج چھوڑ کر وہ ان کے پاس بھاگی چلی جاتی۔ نگو میری دھی کھانا لگا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ تھکن سے نڈھال اماں گھر میں داخل ہوتے ہی اسے پکارتا اور وہ تازی روٹی بنانے کے لیے جلدی سے پیڑے بنانے لگ جاتی۔ نگو چائے بنا دے، میرے کپڑے استری کر دے، جلدی کر کھانا بنا دے۔ سارا دن وقفے وقفے سے بھائی آواز لگاتا اور وہ جی جی کرتی پورے گھر میں پھرکی کی طرح پھرتی رہتی۔ باپ کی چلتی کریانے کی دکان بھائی نے کم عمری میں ہی سنبھال لی کہ اول تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، دوم ابا کی بیماری کے باعث دکان سنبھالنا ان کے بس کا کام نہیں رہا تھا۔ اماں اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کے کتنے وارث صدقے جاتی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کیونکہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ مگر اماں کتنی سادہ لوح اور بھولی تھیں۔ اماں ابا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جسے وہ اپنے سہارے کے طور پر پال پوس کر جوان کر رہے ہیں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر کسی اور کا
پلو تھام کے انہیں ہمیشہ کے لیے بے سہارا چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے۔ ابا کی دکان پر سودا سلف لینے آنے والی عالیہ اس کے بھائی کو بھاگ گئی تھی۔ اس کا باپ چند مہینے پہلے اللہ کو پیارا ہوا تھا اور ماں بیٹی لوگوں کے کپڑے سی کر گزر بسر کرتی تھی۔ کچھ تو جادو تھا اس کی عطاؤں میں کہ بھائی خود سے 5-6 برس بڑی قبول صورت عالیہ سے شادی کا ارادہ باندھ بیٹھا اور اسی چکر میں وہ اسے بخوبی ادھار پر سارے گھر کا راشن بھی دیتا رہا تھا۔ گھر میں بات کھلتے ہی طوفان برپا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ دھچکا اماں کو لگا۔ ابا بیچارہ تو بے بسی سے سارا تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ 2 چھوٹے کمرے، ان کے سامنے ایک چھوٹا پورچ اور کونے میں ایک چھوٹا سا کچن لوہے کی سلاخوں سے برآمدے کو بند کر کے کمروں کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اس کے آگے ایک برائے نام صحن اور کونے میں ایک غسل خانہ ہے۔ یہ اس کی کل کائنات تھی جس پر گھر والوں کے مطابق وہ اکیلا سانپ بن کر بیٹھا تھا۔ وہ یہیں پلا بڑھا، سب اس کی ماں اور باپ کو جانتے تھے، پڑوسی ہمدرد اور خیال رکھنے والے تھے، تب بھی اس کے پاس اکیلے رہنے کا وقت نہیں تھا۔ والد اور بھائی کی مخالفت کے باوجود نگہت نے BA تک تعلیم حاصل کی اور اب یہی تعلیم آمدنی کا ذریعہ بن گئی۔ سارا دن ایک نجی اسکول سر کھپا کے وہ اتنا کما لیتے کہ گھر چلایا جا سکے۔ شام میں محلے کے چھوٹے بچے اسے ٹیوشن پڑھنے آتے تو کچھ پیسے بھی ان بن جاتے اور پھر آنے میں 1-2 گھنٹے کے لیے بہار بھی چھا جاتی۔ سائیں سائیں کرتے گھر میں رنگ برنگی باتوں اور ہنسی کی دھیمی آوازیں گونجتی۔ شام کا مخصوص وقت جو وہ بچوں کے ساتھ گزارتی اس کے لیے بہترین وقت ہوتا۔ گھر کے بہت سے چھوٹے موٹے کام، باہر سے دودھ دہی گوشت سودا سلف وغیرہ لانے کا کام بھی بچے خوشی خوشی کر دیتے تھے، مگر شام ڈلتے ہی تنہائی کا زہر رگوں میں اترنے لگتا۔ اتنے سال تنہا گزارنے کے بعد اب وہ اس نہج پر پہنچ گئی تھی کہ ذرا اسے کھٹکے اور انہوئی آواز پر دل خزار سیدھا پتے کی مانند لرزنے لگتا اور کچی نیند پلو چھڑا کر سو دور بھاگ جاتی۔ تب ساری رات اپنے چہرے پر کنندہ نظر بے شمار لکیروں اور بالوں میں اترتی چاندنی دیکھتے ہوئے وہ اکثر سوچتی کہ کاش باقی ہم جولیوں کی طرح میری بھی وقت میں شادی ہو گئی ہوتی تو آج میرے بھی لڑکپن کی عمر کو پہنچ چکے بچے ہوتے۔ جوانی شادی کے انتظار اور بیمار ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے کب گزری اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ خاندان میں جسے ضرورت پیش آتی قرعۂ فال ہمیشہ اس کے نام نکلتا۔ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی یا شادی والا گھر، کام کاج کے سلسلے میں سب کو اس کی یاد ستانے لگتی۔ اگر غلطی سے بھی وہ واپس جانے کا نام لے لیتی تو مزید باتیں سننی پڑتی۔ ارے بھائی تمہارے پیچھے کون سا بچے رو رہے ہیں، واپس جا کر کیا کرنا ہے، ادھر تمہاری راہ تکتا بیٹھا ہی کون ہے۔ اس جیسے بہت سے جملے اسے سننے کو ملتے اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی تو جملوں کی نوعیت خود بخود بدل جاتی۔ ہاں بہن، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، اپنے گھر سے بندہ دور رہ کر اداس ہو ہی جاتا ہے۔ اسکول سے زیادہ چھٹیاں لینا مناسب نہیں، زیادہ دن گھر کا بند رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ گھر آباد رہے تو ہی اچھا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں تم رہو، لیکن ظاہر ہے جو آیا ہے وہ واپس بھی جائے گا۔ لوگوں کی رنگ برنگی کڑوی باتیں اور دل شکن رویے اس نے تنہا سہے تھے۔ اتوار کے روز اس کی ایک سی روٹین ہوتی۔ صبح سویرے ہی واشنگ مشین لگا کر ہفتے بھر کے میلے کپڑے دھو لیتی، تفصیل سے گھر کی صفائی کرتی، من پسند کھانا بناتی اور دوپہر میں جی بھر کر آرام کرتی۔ کبھی کوئی محلے دار ملنے آ جاتی تو وقت
آسانی سے کٹ جاتا۔ کھانا کھا کر وہ آرام کی گھر سے لیٹ گئی تھی۔ عصر کے وقت اس کی آنکھ دروازے پر مستقل ہونے والی دستک سے کھلی۔ بال لپیٹتے سائڈ پر دورا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا اور پاؤں میں چپل پہن کر وہ جیسے ہی برآمدے میں آئی، موسم کے تیور دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اللہ اللہ، اتنی گھنگھور کالی گھٹائیں، لگتا ہے آج پھر بارش ہوگی۔ خود سے بولتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کنڈی کھول کر اس نے ایک چٹکے سے دروازہ کھولا۔ محلے میں اس کے اکلوتے دوست کا 10 سالہ بیٹا اظہر ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے سامنے کھڑا غضبناک نظر آ رہا تھا۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم محترمہ، آپ پر سلامتی ہو، چلو اندر چلو۔ اس نے اسے اندر جانے دیا۔ اظہر اس گھر سے واقف تھا۔ وہ اتوار کے علاوہ ہفتے میں 6 دن پڑھنے نہیں آتا۔ کیا لائے ہو؟ بس جی، امی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بارش ہونے والی ہے۔ جلدی دو۔ پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی گئی۔ اوہ اچھا، یہ کہنے کے لیے ماں کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے بھاگ گیا۔ گرم گرم گلگلے چکھتے نگہت نے چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا۔ جب تک چائے تیار ہوئی تب تک وہ گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ بھاگ کر وہ کمرے سے ٹارچ اٹھا لائی۔ لائٹ کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ دن تو مصروفیت میں کٹ جاتا تھا، پر شام ڈلتے ہی اس پر یاسین طاری ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ خالی گھر کھانے کو دوڑتا تو اس کا جی چاہتا کہ کہیں بھاگ جائے اور خود کو کسی رونق میلے میں گم کر دے، مگر زمانے سے بغاوت کرنے کی جرأت بھی تو نہ تھی۔ اور آج تو حسین موسم میں تنہائی اور بارش طبیعت پر مزید گراں گزر رہی تھی۔ گھر کا سکون آئے دن اماں اور بھائی کی تکرار سے تہ و بالا ہونے لگا تھا۔ دیکھ ماجد، تو اس ہرافہ کا خیال دل سے نکال دے۔ تیری شادی میں عالیہ سے کبھی نہیں کروں گی، اماں اتنا کہتی اور بھائی کی آنکھیں شرارے برسانے اور زبان آگ گلنا شروع کر دیتی۔ اماں، اس کا نام تمیز سے لے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹے کی بات اور لہجہ ماں کا مان چکھنا چور کر دیتا۔ بھائی اماں سے تو کیسے بات کر رہا ہے؟ اس نے پہلی بار بھائی کو ٹوکا تھا تو چپ کر اماں کان کھول کے سن لے، شادی تو میں بس عالیہ سے ہی کروں۔ بھائی غرایا تو وہ جاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ تجھے اچھے سے پتہ ہے کہ کئی سالوں سے تیری بہن کا رشتہ خالہ کے ہاں طے ہے۔ اب تیری خالہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ تجھ سے ہو جائے۔ وہ چاہتی ہے نا، میں تو نہیں چاہتا۔ کیا کمی ہے گلشن میں؟ خوبصورت ہے، کم عمر اور جلد FA بھی کر لے گی، گھر کی دیکھی پالی بچی ہے، اور کیا چاہیے؟ کمی یہ ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں۔ فیصلہ سنا کر وہ غصے سے تلبلاتا ہوا گھر سے نکل گیا اور ماں بہن کو وسوسوں کی نظر کر گیا۔ وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ خالہ کا انکار سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اگر میری بیٹی کے لیے تمہارے دلوں میں جگہ نہیں تو سن لو، تمہاری بیٹی کے لیے بھی میرے گھر میں رتی برابر جگہ نہیں۔ اماں نے بیٹے اور بہن کو سمجھانے بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن واسطے منتیں ترلے کچھ بھی کام نہیں آیا تھا۔ دیکھ ماجد، تو میرا سوہنا پتر ہے، بہن کا سوچ اس کا کیا بنے گا؟ سالوں پرانا رشتہ ٹوٹنے پر دنیا ہم پر تھوکے گی، پھر کیسے ہوگی اس کی شادی؟ کچھ نہیں ہوتا اماں، اس کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لے۔ میں عالیہ کو زبان دے چکا ہوں۔ ماں کے سوہنے پتر پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں،
تو تجھے اپنی زبان کی فکر ہے پر ماں کی زبان کی نہیں۔ اماں کیا مجھ سے پوچھ کر تو نے اپنی بہن کو زبان دی تھی؟ دیکھ میں بتا رہی ہوں، میری بات نہ مانی تو تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی بھی۔ بس ماں نے اپنی طرف سے آخری حربہ آزمایا۔ اماں، نہ ہی تم نے دنیا کا کوئی انوکھا کام کیا اور نہ ہی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا۔ ساری مائیں ہی اپنے شیرخوار بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ویسے بھی نگہت تیری اولاد ہے، میری نہیں۔ میں کیوں اس کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دوں؟ خود سر بیٹے کے پاس اگلنے کے لیے زہر کی فراوانی تھی بھی، بس ماں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک دن اچانک اس نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ خاموشی سے باہر ایک دوست کے گھر سادگی سے نکاح کر کے وہ عالیہ کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ ابا اور اماں بیٹے کو بہو کے ساتھ دیکھ سکتے میں رہ گئے تھے تو یہ دن دیکھنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ ماں کا سہارا ہی کافی تھا۔ اماں گھر کی بڑی اور اسی زمانے کے سرد گرم سے بچا کر بیٹھی تھیں۔ ان کی زندگی میں ہی بھائی اپنی بیوی کے ایک دور پار کے طلاق یافتہ کزن کا رشتہ اپنی کنواری بہن کے لیے لایا تھا۔ اس کے مطابق رشتہ بہت اچھا تھا۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ 40 کے اوپر اور طلاق یافتہ، دونوں عمر بچوں کا باپ، نہ کوئی ذریعہ آمدنی، نہ کوئی ڈھنگ کا کام کاج۔ اماں، نگہت کو کب تک گھر بٹھائے رکھنا ہے؟ بے فکر رہ، یہ وہاں بھوکی نہیں مرے گی، عمر بڑھ رہی ہے، یہ نہ ہوا پھر اسے ایسا رشتہ بھی نہ ملے۔ نگہت 27 کی ہے اور وہ دلہا جو 45 کے قریب۔ میں نے سنا ہے کہ وہ چرس بھی پیتا ہے۔ کیسے دے دوں ایسے ویسوں کو اپنی کنواری پڑھی لکھی گنوں والی بیٹی کا رشتہ؟ بس اماں تو چاہتی نہیں کہ اس کا رشتہ ہو۔ ہم نے تو بھلے کا سوچا تھا پر تجھے عقل ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ چل اٹھ عالیہ چلیں۔ بیوہ ماں کو غصے سے باتیں سنا کر بیوی کا ہاتھ تھام کے وہ شاید اس گھر کی دہلیز ہمیشہ کے لیے پار کر گیا تھا۔ چند برس بعد وہ ماں کے جنازے پر اجنبیوں کی طرح شریک ہوا۔ آبائی گھر اور تنہا بہن سے اس نے رہا سہا تعلق بھی توڑ لیا۔ ابا نے اپنی زندگی میں ہی مکان، دکان بیٹے کے اور 2.5 مرلے کا گھر بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ بیچاری نگہت کی جوانی تو ماں باپ کی خدمت کرتے اور ہم سفر کے انتظار میں گزری تھی۔ ٹیوشن پڑھنے آئی بیٹھی کم و بیش ایک جیسی رکھنے والی دونوں جڑواں بچیوں پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکی۔ وہ دونوں ہی ڈری سہمی سی بچیاں تھیں۔ اس نے کبھی انہیں فضول گوئی اور شرارتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سنجیدگی اور متانیت ان کے معصوم چہروں پر ہر وقت چھائی رہتی۔ 5 سالہ فضا اور فائزہ انگلش کا قاعدہ کھولے بیٹھی تھیں، بغیر دھلے منہ، شکن زدہ لباس اور کندھوں پر ڈھلکتے بکھرے بال ساری کہانی سنا رہے تھے۔ خالہ لطیفہ کی کہی باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہوئیں۔ ماں تو انہیں پیدا کرتے ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی دونوں بچیوں کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری بوڑھی دادی کے سر پڑ گئی تھی، مگر سال پہلے وہ بھی مر گئی تو ساری ذمہ داری باپ کے سر پر آ گئی۔ گھر اپنا ہے اور باپ سرکاری محکمے میں کلرک ہے۔ اب دیکھو کہ بیچارہ باپ نوکری کرے یا بچیاں سنبھالے، بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کوئی سمجھدار عورت ہی کر سکتی ہے۔ خالہ لطیفہ کی اس کی ماں سے اچھی سلام دعا تھی اور وہ واحد تھیں جو اس سے کبھی بھی غافل نہیں رہی تھی۔ دیکھ نگہت، تو میری بیٹیوں جیسی ہے، مجھے تو اب بھی
ویسے ہی عزیز ہے جیسے تیری ماں کی تو زندگی میں تھی۔ خالہ میں جانتی ہوں، پھر تو یہ بھی نہیں جانتی ہیں کہ مجھے تیری فکر کتنا ستاتی ہے۔ جوانی ڈل رہی ہیں، کب تک اکیلی رہے گی؟ ابھی تو جان ہے حالات سے لڑے گی، مگر کب تک؟ میری دی عورت کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے انہیں سنتی رہی۔ اس دن خالہ کو بات جاری رکھنے کا حوصلہ ملا۔ صدیق بہت شریف اور سلجھا ہوا انسان ہے، میں اس کے خاندان کو 15 سال سے جانتی ہوں۔ کوئی بری بات نہیں، پان سگریٹ، کوئی نشہ، کچھ نہیں، سادہ بھلا مانس انسان ہے۔ اپنا گھر، نوکری، سب کچھ ہی تو ہے، ماں، سب کچھ تو ہے، 2 بیٹیوں سمیت۔ وہ بولی تو اسے اپنی ہی آواز اجنبی سی لگی۔ میری نظر میں کچھ لڑکے بھی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی اتنا سلجھا ہوا اور قابل بھروسہ نہیں جو تجھے خوش دلی سے قبول کرے اور وہ عزت قدر بھی دے جو ہر عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ خالہ کے سادگی سے کہنے پر اس پہ گھڑوں پانی پڑا۔ عام سے محلے میں رہنے والی مناسب شکل و صورت کی 36 سالہ نگہت کو اگر کوئی بن بیاہ ملتا بھی تو اس کی نظر اس کے گھر پر ہی ہوتی۔ وہ جیسی تھی اسے ایسے ہی قبول کرنے والے من چاہے قسم کے مرد معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ اسے تمہارے گھر اور نوکری سے کوئی سروکار نہیں۔ مضبوط سہارا اور پرسکون زندگی کے بدلے اگر تم بن ماں کی بچیوں کی شفقت اور پیار دو گی تو اس سے تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی۔ میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم اچھے سے سوچ لو، پھر جو فیصلہ ہو مجھے بتا دینا۔ کہتے ساتھ ہی خالہ نے اٹھنا چاہا تھا، وہ سوچ چکی تھی۔ خالہ لطیفہ کے چہرے پر سکون چھا گیا تھا۔ اس کے چھوٹے سے گھر میں معمول سے ہٹ کر رونق تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی دونوں بچیاں آنکھوں میں اشتیاق سموئے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ اپنی مس کو اس حلیے میں دیکھنا ان کے لیے بڑی انوکھی بات تھی۔ خالہ لطیفہ سمیت محلے کی کچھ خواتین کمرے میں موجود تھیں۔ اپنی ہتھیلی پر بنی مہندی کی پتی کو بغور دیکھتے ہوئے اس کا دھیان ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ آج سے پہلے تو اسے اماں ابا اتنی شدت سے یاد نہیں آئے تھے۔ اپنوں کی کمی کبھی کبھار اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ہر منظر دھندلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ابا اماں کے چہرے اس کی جھکی آنکھوں میں چھپ دکھا رہے تھے اور منتظر نگاہیں چوری چوری کھلے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بھائی کا خیال آتے ہی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرے۔ بڑی دنیا میں اس کا ایک ہی تو خونی رشتہ بچا تھا اور وہ بھی کاش مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ کسی نے اطلاع دی، دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں۔ نکاح خوان کے ساتھ اپنے بھائی کو اندر داخل ہوتے دیکھ نگہت نے اپنے بے چین دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس کیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اکلوتے بڑے بھائی سے اس کے گھر جا کر بات کرنا رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ بھائی کا ہاتھ سر پر ٹھہرتے ہی ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ ایجاب و قبول کے مراحل کب طے ہوئے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ خالہ نے صدیق کے متعلق جو بھی بتایا اس نے انہیں اپنے لیے اس سے بڑھ کر پایا۔ شوہر کی محبت پاتے ہی وہ گلاب کی طرح کھل گئی تھی۔ چند ہفتوں میں ہی عمر کے کئی برس اس کے چہرے سے چھٹ گئے۔ ذہنی و جسمانی سکون، خوش پاش دل اور ضرورت کی ہر چیز بے شک دیر سے مگر اسے صبر کا پھل میٹھا نصیب ہو گیا تھا۔ اسکول کی نوکری کو تو اس نے خیر آباد کہہ دیا، مگر شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھائی اس نے نہیں چھوڑی تھی۔ بچے اب
2 गलियां छोड़कर टीचर के लिए नए घर में ट्यूशन पढ़ने आते थे। बच्चे भी खुश थे और वो भी। शौहर की तवज्जो से अपना घर उसने किराए पर चढ़ा दिया था। सुबह से घर में हंगामा था। वो किचन में मसरूफ़ थी और लड़कियां भागकर उसे चीज़ें दे रही थी। एक मुख्तलिफ और खुशगवार इतवार उसकी ज़िंदगी में उम्रों के बाद आया। फसा, बेटा मेरे लिए कमरे में टोकरी ले आओ। उसने खाना पैक करते हुए उजलत से आवाज़ दी। ये ले माँ। फायजा पिकनिक टोकरी लिए खड़ी थी। मेरी माँ ने मुझे उसे लाने को कहा। उसी वक्त फिज़ा रो पड़ी और ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। कोई मसला नहीं, मैंने तुम दोनों के कपड़े उतार दिए हैं, कमरे में आओ, मैं अभी आकर तैयारी कर लेती हूँ। उसके कहने पर दोनों अपने कमरे की तरफ रवाना हो गए थे। डिस्पोजेबल प्लेटें, सैंडविच, कबाब और बिरयानी के प्याले पैक करके टोकरी में रखकर उसने सदीक को किचन के दरवाज़ों के दरमियान खड़ा पाया। अरे आप यहाँ खड़े हैं, कुछ खाना है? बहुत भूख लगी है। सब कुछ तैयार लगता है। टोकरी में देखते हुए कहा। जी बिल्कुल। वो मुस्कुरा दी। मैं टैक्सी ले आऊँ? आपको कितनी देर लगेगी? प्यार से उसे देखते हुए वो इस्तफसार कर रहे थे। ले आए, बस आधा घंटा और लगेगा। बच्चियों को तैयार करके मैं फटाफट खुद तैयार हो जाऊंगी। जी बेहतर, कहकर बाहर की तरफ जाते हुए अपने शौहर को देखकर उसका रवा रवा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। बेशक अल्लाह की घर में देर है, अंधेर नहीं। उसकी बेमौसमी ज़िंदगी में बहार का मौसम हमेशा के लिए ठहरा था।